چونکہ کہا جاتا ہے نا، ڈاکٹر خوشتنوانی صاحب نے کہا تھا کہ لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے. تو اگر آپ نے ٹھان لیا کہ شاعری کرنا ہے اور آپ نے اگر شروع کر دیا تو آپ یقین جاننا ہے کہ 2-4 سال میں آپ شاعر بن جائیں. محنت سے آدمی کیا نہیں بن جاتا، تو شاعر کوئی نہیں بن سکتا. جو لوگ شاعری کرنا چاہتے ہیں یا اشعار لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کس موضوع پر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میرا جو علم جہاں تک وفا کر رہا ہے کہ شاعری کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ خدا داد چیز ہے، یہ قدرتی چیز ہے. بڑے بڑے علم والے ہیں وہ نہیں لکھ پاتے ہیں، تھوڑا بہت علم رکھنے والا بھی شاعری کر لیتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی پڑھے اور خوب پڑھے، اس کے بعد مشق و ممارست ہے کہ آپ پریکٹس کریں کسی استاذ کی رہنمائی. ان کو آپ استاذ مان کر کے ان کی رہنمائی میں آپ لکھیں، تھوڑا بہت لکھیں، لکھتے جائیں. چونکہ کہا جاتا ہے نا، ڈاکٹر خوشتنوانی صاحب نے کہا تھا کہ لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے. تو اگر آپ نے ٹھان لیا کہ شاعری کرنا ہے اور آپ نے اگر شروع کر دیا تو آپ یقین جاننا ہے کہ 2-4 سال میں آپ شاعر بن جائیں. محنت سے آدمی کیا نہیں بن جاتا، تو شاعر کوئی نہیں بن سکتا. آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. میر، غالب، اقبال دیگر بہت سارے شعراء ہیں، تاریخ میں گزرے ہیں، مگر راحت اندوری صاحب کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ دور حاضر میں پسندیدہ شاعروں کی بات کی جائے تو راحت اندوری، اور ان کی شاعری کو پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے پہلے جو نام لیے وہ جتنے بھی کیا بولتے ہیں، غالب ہو، سودا ہو، آتش ہو، صفی ہو، جو بڑے بڑے جو پہلے زمانے شاعر ہوئے، بڑے چوٹی کے دیگر شعرا. لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ شاعری یہ نہیں کہ صرف محبوب کی زلفیں اس کے لب و رخسار کی بات کی جائے. شاعری کو ایک ذریعہ بنانا چاہیے انقلاب لانے کا، سماج میں بیداری کا. تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی حالات کے اعتبار سے شاعری کرے تو راحت اندوری جیسے، ورنہ شاعری نہیں کرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے انہیں ہی دیکھ کر شاعری شروع کی. جی نہیں، دیکھ کے نہیں شروع کیا میں نے، لیکن یہ کہ ان کی فکریں، ان کے افکار، ان کے تخیلات مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور ان کو سنتا تھا، میں بہت فالو کرتا تھا اور ان کی شاعری بہت پسند کرتا ہوں. چونکہ وہ آدمی نا بے باک آدمی ہے، حکومت کے حالات کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ڈرتا نہیں. کہا تھا نا اس نے کہ صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخ تیرے، تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، کر کیا لے گا. تو شاعری بہت کچھ کر سکتی ہے، آپ ٹھان تو لیں، وہ طریقہ تو اپنایا.